ریحان ایک ہوشیار اور تجسس برا لڑکا تھا جسے کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ روز اسکول کے بعد اپنی گلی کے کونے پر واقع پرانی لائبریری جاتا اور گھنٹوں کہانیوں کی دنیا میں کھویا رہتا۔ وہاں کے بزرگ لائبریرین چاچا رشید اکثر اسے دلچسپ اور نایاب کتابیں نکال کر دیتے تھے، مگر آج وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ریحان تنہا شیلفوں میں گھومتے گھومتے لائبریری کے پرانے اور سنسان کونے میں جا پہنچا۔ اچانک اس کی نظر ایک پرانی اور دھول میں لپٹی کتاب پر پڑی جو دوسری کتابوں سے الگ نظر آ رہی تھی۔ اس کے سرخ چمڑے کے جلد پر سنہری نقش و نگار بنے تھے، مگر کوئی عنوان درج نہ تھا۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ ریحان نے سوچا، اور جیسے ہی اس نے کتاب کھولی اندرونی صفحات چمکنے لگے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ زمین جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی۔ ریحان نے اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک حیرت انگیز دنیا میں پایا۔ چاروں طرف لمبے نیلے درخت کھڑے تھے، آسمان سبز تھا اور ندیاں گلابی رنگ میں بہہ رہی تھیں۔ پرندے ہوا میں تیر رہے تھے، مگر ان کے پروں پر کوسوں قزاق کے رنگ چمک رہے تھے۔ ریحان نے ادھر ادھر دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ آخر کہاں آ گیا ہے۔ تبھی پیچھے سے ایک باری مگر مضحکہ خیز آواز آئی، ارے او بچے، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ریحان نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک گدھا کھڑا تھا، مگر یہ عام گدھا نہیں تھا، یہ بول سکتا تھا۔ اس نے ایک ننھا سا چشمہ پہنا ہوا تھا اور گلے میں سرخ رومال باندھا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ ریحان نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ گدھے نے فخریہ انداز میں کہا، میرا نام چمچم ہے، میں جادو نگری کا سب سے عقل مند گدھا ہوں، مگر تم یہاں کیسے آئے؟ ریحان نے جلدی سے وہ پر اسرار کتاب دکھائی اور کہا، میں ایک لائبریری میں تھا، یہ کتاب کھولی اور اچانک میں یہاں آ گیا۔ چمچم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اوہ، تو تم جادوئی کتاب کے ذریعے یہاں پہنچے ہو، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ریحان نے پریشانی سے پوچھا، کیوں؟ یہ جگہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ چمچم نے اداسی سے کہا، یہ جگہ پہلے بہت خوبصورت تھی، مگر اب ظالم جادوگر ظفار نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ بہت خطرناک ہے اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ ایک اجنبی یہاں آ گیا ہے تو وہ تمہیں قید کر لے گا۔ ریحان نے گھبرا کر کہا، تو ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ چمچم نے سر ہلایا، مگر یہاں سے واپسی کا راستہ تبھی مل سکتا ہے جب تم جادوگر ظفار کو ہرا دو۔ اس کی طاقت، اس کا راز روشنی کا ہار ہے جو اس کے قلعے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ ہار حاصل کر لیں تو اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ ریحان نے گہری سانس لی اور پرجوش لہجے میں کہا، تو پھر ہمیں وہ ہار لانا ہوگا۔ چمچم حیرانی سے بولا، تم واقعی تیار ہو؟ ریحان نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں کہانیوں میں ہمیشہ ہیرو بننے کا خواب دیکھتا تھا اور اب میرے پاس موقع ہے۔ چمچم نے خوش ہو کر کہا، ٹھیک ہے، تو آؤ سفر پر نکلتے ہیں۔ چمچم اور ریحان ایک ساتھ چل پڑے۔ جنگل کے بیچوں بیچ وہ کئی حیرت انگیز چیزوں سے گزرے، رنگ برنگے طوطے جو پہیلیاں بولتے تھے، تتلیاں جو چمکتے ہوئے جگنوں میں بدل جاتی تھی، اور ہاتھی جتنا بڑا ایک خرگوش۔ چلتے چلتے وہ پرانے پل پر پہنچے جو آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اس پر چڑھے، نیچے سے خوفناک آواز آئی، کون ہے جو میرے پل پر قدم رکھ رہا ہے؟ پل کے نیچے سے ایک دیو قدامت مگر شفاف پانی جیسا جن ابھرا۔ اس نے غصے سے کہا، اگر تمہیں یہ پل پار کرنا ہے تو میری پہیلی کا جواب دو۔ ریحان نے جلدی سے کہا، پوچھو، میں تیار ہوں۔ جن نے پہیلی کہی، وہ کیا ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے مگر کہیں نہیں جاتا؟ ریحان نے کچھ دیر سوچا اور پھر خوشی سے کہا، وقت۔ جن مسکرا دیا، صحیح جواب، تم پل پار کر سکتے ہو۔ پل پار کرنے کے بعد وہ ظفار کے قلعے تک پہنچے۔ قلعہ سیاہ پتھروں سے بنا تھا اور اس کے دروازے پر دیو ہکل سانپ پہرا دے رہا تھا۔ چمچم نے کہا، یہ سانپ بہت خطرناک ہے، ہمیں کوئی اور راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ ریحان نے ارد گرد دیکھا اور ایک پرانی سرنگ دریافت کی۔ دونوں دبے پاؤں اس میں داخل ہو گئے اور قلعے کے اندر پہنچ گئے۔ اندر ہر طرف سائے لرز رہے تھے اور دیواروں پر عجب جادوئی چمک تھی۔ چلتے چلتے وہ خزانے کے کمرے میں پہنچے جہاں وسط میں ایک سنہری ہار رکھا تھا، مگر جیسے ہی ریحان نے ہار اٹھایا، پورا کمرہ ہلنے لگا اور ظالم ظفار نمودار ہو گیا۔ کون ہے جو میری سلطنت میں گھس آیا ہے؟ ظفار کی آواز گونجی۔ ریحان اور چمچم پیچھے ہٹے، مگر ریحان نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے جلدی سے جادوئی ہار چمچم کو دیا اور کہا، بادشاہ کا مجسمہ کہاں ہے؟ چمچم نے دروازے کے قریب ایک پتھریلی مورت کی طرف اشارہ کیا۔ ریحان نے
ہار لے جا کر وہیں رکھ دیا۔ اچانک ایک تیز روشنی نکلی اور زوردار دھماکے کے ساتھ پتھر پگھلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم شخصیت جادو نگری کے اصل بادشاہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ بادشاہ نے آنکھیں کھولیں اور ایک زوردار آواز سے کہا، ذوالفقار، تمہارا وقت ختم ہوا۔ اچانک ذوالفقار کے جادو کمزور پڑنے لگے اور وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ خود ایک سیاہ دھواں بن کر اڑ گیا اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ جادوئی نگری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے ریحان اور چمچم کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہاری بہادری نے ہماری دنیا کو بچا لیا۔ ریحان نے مسکرا کر کہا، مگر اب مجھے واپس جانا ہوگا۔ بادشاہ نے اپنی چھری گھمائی اور جادوئی الفاظ پڑھے۔ ایک دم ریحان کے قدموں کے نیچے زمین گھومنے لگی اور سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس لائبریری میں تھا، ہاتھ میں وہی کتاب پکڑے ہوئے، مگر اب کتاب کا ورق بدل چکا تھا اور اس پر سنہری الفاظ میں لکھا تھا، ریحان کی بہادری کی کہانی۔ ریحان مسکرایا اور سوچا، شاید یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی بلکہ ایک سچا جادوئی سفر تھا۔ پیارے بچوں، اگر ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔